آج سے ٹھیک 2 دن پہلے منگل کے دن پہلگام جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ایک مشہور سیاحتی مقام ہے، 20 جو سیاح ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس پرٹیکولر جو انسیڈنٹ ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج اور انڈین سٹاک ایکسچینج میں کیا ہوگا۔ ہسٹوریکلی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کافی عرصے سے ٹینشن چلی آ رہی ہے، اور اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ ہم آج سے ٹھیک آلموسٹ 9 سے 10 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو 2016 میں اوڑی کے مقام پہ ایک انسیڈنٹ ہوا، اور اس انسیڈنٹ میں بھی کافی جو سولجرز ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئیں، سپاہی جو تھے وہ مارے گئے، اور اس کے رسپانس میں پھر انڈیا نے پاکستان میں ایک اٹیک کیا۔ اس کے بعد 2019 میں پھر ایک پلوامہ میں اٹیک ہوا، اور اس اٹیک کے نتیجے میں فیبروری 2019 میں جو پلوامہ میں اٹیک ہوا اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو ملحقہ لائن آف کنٹرول ہے اس کے اوپر ایک فیمس ڈاگ فائٹ ہوئی پاکستان اور انڈین فضائیہ کے درمیان، اور اس ڈاگ فائٹ کے نتیجے میں ابھی دندن جو انڈین فائٹر پائلٹ تھے ان کے جو طیارے کو نشانہ بنایا گیا اور وہ پاکستان میں قید ہوئے، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا امپیکٹ ہوا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں، تو ہم اس کو بھی بڑے ڈیٹیل کے ساتھ انالائز کریں گے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو ٹینشن ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے پاکستان اور انڈیا سیپریٹ ہوئے ہیں 1947 سے لے کر آج کی تاریخ تک کافی زیادہ جو کنفلکٹس اور ٹینشن رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ جو ہماری آج کی جو ڈسکشن ہے وہ بیسیکلی کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں ہے، ہم پیور ٹیکنیکل بات کریں گے، اور ٹیکنیکلی یہ انالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہسٹوریکلی جب یہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے تو انڈیکس نے اور پاکستان سٹاک ایکسچینج اور انڈین سٹاک ایکسچینج نے کیسا پرفارم کیا۔ تو ایک بات جو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جو اگر آپ ٹیکنیکل انالیسیز کی ٹرم سمجھتے ہیں ڈاؤ تھیوری، تو ڈاؤ جو تھے چارلس ڈاؤ، وہ ان کی یہ تھیوری تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ جب کوئی پرائمری ٹرینڈ کسی مارکیٹ کا یا کسی سٹاک کا چل رہا ہوتا ہے، کوئی انسیڈنٹ اگر اس پرائمری ٹرینڈ کے دوران ہوتا ہے تو اس انسیڈنٹ کے دوران تھوڑی بہت کریکشن تو آئے گی، لیکن وہ جو پرائمری ٹرینڈ ہے وہ چینج نہیں ہوگا۔ اب وہ پرائمری ٹرینڈ اوپر والی سائڈ میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ پرائمری ٹرینڈ نیچے والی سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی جو انسیڈنٹ ہے اس پرائمری ٹرینڈ کو فار دا ٹائم بینگ چینج نہیں کر سکتا، تھوڑے عرصے کے لیے تھوڑی بہت اس میں کریکشن آئے گی، لیکن جو گلوبل ٹرینڈ ہوگا کہ اس سٹاک کا یا اس انڈیکس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا۔ تو ہم چارٹس پہ چلتے ہیں اور چارٹس کو انالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چارٹس میں بھی کیا ایسی ہی سچویشن ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو 2016 اور 2019 کا جو اٹیکس ہوئے اس کے اوپر پاکستان سٹاک ایکسچینج نے اور انڈین سٹاک ایکسچینج نے کیسا ریئیکٹ کیا۔ ہم ان دونوں جو سٹاک ایکسچینج ہیں، گو کہ انڈیا اور پاکستان کی جو مارکیٹ ہے اس کا تقابل کرنا یا موازنہ کرنا کوئی اتنا سینس بنتا نہیں ہے، کیونکہ انڈین مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے کمپیرنگ ٹو پاکستان، لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کوئی مارکیٹ میں کریکشن آئی ہے، اور وہ کریکشن اگر آتی ہے تو کتنی آتی ہے، اور پھر لانگ ٹرم میں اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوتا ہے۔ تو آئیے چارٹس پہ چلتے ہیں اور پھر ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ جی، تو جیسے ہم ڈسکشن کر رہے تھے اور میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو پرائمری ٹرینڈ ہوتا ہے وہ کسی بھی سٹاک کا یا انڈیکس کا وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا۔ تو 18 سپٹمبر 2016 کو اگر آپ اس جگہ پرٹیکولرلی انڈیکس کو دیکھیں سپٹمبر کے مہینے میں، تو پیچھے سے یہ جو انڈیکس ہے وہ ایکسٹریم بل رن میں آ رہا تھا۔ تو یہ انڈیکس ہمارا کمپلیٹ ایک بل رن میں آ رہا تھا، اور یہاں آپ دیکھیں جب یہ انسیڈنٹ ہوا سپٹمبر 2016 میں تو انڈیکس نے سلائٹلی کریکشن لی، اور اس پرٹیکولر ڈے میں انڈیکس نے تقریباً 2000 پوائنٹس نیچے کلوز کیے، اور اس کے بعد دوبارہ انڈیکس نے ریلی لی اور جا کے جو 52,000 کا آل ٹائم ہائی لگا دیا سٹاک نے۔ اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں پیچھے سے تو انڈیکس آلریڈی 2009 سے ایک کمپلیٹ بل رن میں آ رہا تھا، اور اس نے اس جو نیوز ہے اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی اور اپنا جو بل رن ہے وہ کنٹینیو رکھا۔ اور ڈاؤ تھیوری کا جو پرنسپل تھا وہ یہی تھا، جو پرائمری بل رن ہوتا ہے یا پرائمری ٹرینڈ ہوتا ہے وہ امپیکٹ نہیں ہوتا چھوٹے موٹے انسیڈنٹ سے۔
اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ 2017 میں انڈیکس ہمارے نے کریکشن سٹارٹ کی، اور یہاں آ کے 2019 میں آپ دیکھیں گے تو 2019 میں جو اٹیک ہوا پلوامہ میں، ٹھیک ہے، 14 فروری 2019 کو، تو اس انڈیکس ہمارا آلریڈی ڈاؤن ٹرینڈ میں تھا، تو اس انسیڈنٹ نے کیا کیا؟ مزید نیگیٹیوٹی پھیلائی، اور 40,000 سے انڈیکس نے ڈاؤن ٹرینڈ لیا اور 29,000 پوائنٹس پہ آ گیا، تقریباً 11,000 پوائنٹس کی اس نے کریکشن لی۔ دو انسیڈنٹس ہوئے، ایک انسیڈنٹ بل رن میں ہوا تو اس میں 2,000 پوائنٹس کی انڈیکس نے کریکشن لی، اور ایک انسیڈنٹ بیئر رن میں ہوا اور وہاں 11,000 پوائنٹس کی انڈیکس نے کریکشن لے لی، اور انڈیکس جا کے نیچے 29,000 پہ کھڑا ہوا۔ اور اب اگر ہم کرنٹ سینیریو پہ دیکھیں اور آج کی تاریخ میں دیکھیں تو انڈیکس ہمارا ایکسٹریم بل رن میں ہے اور ایک بڑے کریکشن فیز سے نکلا ہوا ہے، اور یہاں اس جگہ کے اوپر جو اپریل 2025 ہے اس میں آ کے انسیڈنٹ یہ ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گے سلائٹلی انڈیکس نے ریئیکشن شو کیا ہے، بٹ وہ بڑا نامینل سا ریئیکشن ہے۔ تقریباً انڈیکس نے جو ہائی لگایا ہوا ہے 1,19,000 کا، اور آج کی ڈیٹ میں تقریباً 3-4 ہزار پوائنٹس انڈیکس نیچے آیا ہے، جو کہ جو پریویس کریکشن ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، اور یہ KSE 100 انڈیکس ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے اب یہ پرائمری جو ٹرینڈ ہے اس کا شفٹ ہوا ہوا ہے، اور یہاں جو انڈیکس ہے اوپر آ کے ایک کنسالیڈیشن فیز میں کھڑا ہوا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نفٹی کے اوپر، اور نفٹی کو انالائز کرتے ہیں، جو نفٹی 50 ہے انڈین اسٹاک ایکسچینج کا۔ تو انڈین اسٹاک ایکسچینج میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے، لیکن انسیڈنٹ دونوں ملکوں میں سیم ہوئے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ریئیکشن کیا ہوا ہے۔ تو 2018 میں آپ دیکھیں نفٹی 9,000 پوائنٹ سے نیچے آتی ہے 7,918 پوائنٹ پہ، تقریباً 1,500 پوائنٹس کی اس نے کریکشن لی، اور اس کے بعد اپنا بل رن کنٹینیو رکھا، اور یہاں جو 2018 میں تو اس نے بالکل بھی اہمیت ہی نہیں دی جو فیبرری 2019 میں اٹیک ہوا پلوامہ میں، اور اس کے بعد بالا کوٹ، اور پھر بالا کوٹ کے بعد جو لائن آف کنٹرول پہ ڈاگ فائٹ ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرائمری بل رن ہوتے ہیں یا پرائمری ٹرینڈ ہوتے ہیں انڈیکسز کے یا سٹاکس کے، وہ کبھی بھی امپیکٹ نہیں ہوتے چھوٹے موٹے انسیڈنٹ سے۔ یہ میں اس کو ابھی چھوٹا موٹا انسیڈنٹ ہی کہوں گا، کیونکہ جو گلوبل دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں اور جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے انڈیا اور پاکستان کی، نہ پاکستان کسی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے اور نہ انڈین اکانومی کسی بھی سرپرائز کی متحمل ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر جو پاور ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، اور ان پاور ڈائنامکس کا فائدہ اسی صورت میں ہے کہ ریجن میں سٹیبلٹی ہو، ریجن میں سٹیبلٹی ہوگی تو انڈیا بھی گرو کرے گا اور اس کی جو نیبرنگ کنٹری ہیں وہ بھی گرو کریں گی۔ اور اگر آپ آج کی ڈیٹ میں دیکھیں نفٹی کا، تو نفٹی پہلے ہی کریکشن فیز میں چل رہا ہے، اس نے آلریڈی 26,000 پوائنٹ کا ہائی لگایا ہوا ہے، اور پھر اس نے 21,000 کا لو لگایا، اور اس دوران یہ تھوڑی بہت کریکشن کے فیز میں چل رہا ہے، لیکن اس میں آپ کو کوئی بھی ریئیکشن بڑا نظر نہیں آنے والا نفٹی کے اندر، جو بھی یہ ابھی پلوامہ کا اٹیک ہوا اور جو آنے والے دنوں میں جو سینیریو بنے گا۔ اب جو کریکشن آئے گی، اور ان کیس اگر حالات ایسکیلیٹ ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے جو فیئر فیکٹر ہے وہ ہمیشہ ڈومینیٹ کرتا ہے انویسٹرز کی سائیکالوجی کے اوپر، تو اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کریکشن آئے گی تو کتنی آ سکتی ہے، تو موسٹ لائکلی جو میرا انالیسز ہے وہ تقریباً 10 سے 12% کی انڈیکس میں کریکشن آئے گی۔ 1,19,000 پہ اگر انڈیکس ہے ہمارا، تو یہ اگر بہت ورس کیس سینیریو چلا جاتا ہے تو تقریباً 97,000 99,000 کے درمیان انڈیکس آ سکتا ہے ان لیولز پہ، یہاں تک انڈیکس آ سکتا ہے۔ اگر کوئی بہت ہی ایگریسو قسم کی کریکشن آ جاتی ہے اور ایسکلیشن بہت ہائی ہو جاتی ہے، تو اگر انڈیکس ایک بات یاد رکھیے 10 سے 15% کی کریکشن لیتا ہے، تو جو سٹاکس ہیں وہ 40 سے 45% کی کریکشن لیں گے۔ تو آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ ابھی کیش میں رہیں، اپنا جو پورٹ فولیو ہے ڈیفینسو سٹاکس میں رکھیں، اور کوئی بھی بڑی پوزیشن لینے سے پہلے مارکیٹ کے سینٹیمنٹس کو اور مارکیٹ کا جو موڈ ہے اس کو سامنے آنے دیں، اور اس کے بعد اپنی انویسٹمنٹس کریں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔